الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کنعان سے مصر کی طرف منتقل ہو گئی اور اس نے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ مصر والے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا سردار سمجھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، اسی طرح ان کے خاندان کا بھی انہوں نے احترام کیا اور ان کے آنے اور رہنے سے خوش ہوئے، اور مصر ان کا وطن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو جو غم ہوا وہ تو ہوا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارے مصریوں پر ان کی وفات کا اثر پڑا، اور اس طرح ان کو غم ہوا جیسے اولاد کو باپ کے انتقال پر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عدل و انصاف اور لطف و محبت کے ساتھ مدتوں مصر پر حکومت کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو اپنی خودداد صلاحیتوں سے فائدہ پہنچاتے رہے۔ ان کی حکومت سے لوگوں کو زندگی کا مزہ آ گیا اور امن و چین کی زندگی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ ساری رعایا آرام و راحت کی زندگی گزارتی تھی اور ان کو دعائیں دیتی تھی۔ جتنا عرصہ اللہ کا حکم تھا انہوں نے حکومت کی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال سے مصر والوں پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایسا غم ہوا کہ وہ اپنا اپنا غم بھول گئے، گویا اس سے پہلے ان کو کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچتی تھی۔ انسان تو انسان مصر خود بے رونق ہو کے رہ گیا۔ اس کی رونق موتی کی آب کی طرح اتر گئی، اس کی بہار لٹ گئی، اس کا چمن اجڑ گیا۔ مصر کا ہر باشندہ یتیم معلوم ہونے لگا۔ لوگ دیوانہ وار بدحواس روتے اور آہوزاری کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کی اولاد کے پاس پہنچے اور رو رو کر کہنے لگے کہ آپ کو جو تکلیف اور صدمہ اپنے عزیز اور شفیق بھائی کی موت سے پہنچا ہے، اس سے کم ہم کو بھی نہیں پہنچا، اور اس سے کم نقصان آپ کو پہنچا وہ ہمارے نقصان سے زیادہ نہیں۔ افسوس، ہم نے ایسے شفیق، رحم دل، عادل اور منصف بادشاہ کھو دیا اور ایسا نقصان اٹھایا جس کی تلافی اب ممکن نہیں۔ ہائے قسمت! وہ شخص ہم سے چھن گیا جس سے لاکھوں کو فائدہ پہنچا، مخلوق خدا کو آرام ملا جس سے شہروں کی بد امنی دور ہوئی، ظلم و ستم کافور ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو اطمینان اور چین کی زندگی نصیب ہوئی۔ ہائے افسوس! ہمارے درمیان سے وہ ہستی اٹھ گئی جس پر ہم کو ناز تھا، جو ہمارے لیے باعث رحمت تھی، جس نے مظلوموں کی فریاد سنی، بے کسوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی۔ اے ہمارے سردار، ہماری زندگی جانوروں سے بدتر تھی، انہوں نے ہمیں انسان بنایا، برے بھلے کی تمیز سکھائی، سیدھے راستے پر چلنے کے گر بتائے۔ نہ اللہ پر ہمارا ایمان تھا، نہ آخرت کا یقین، نہ ہم اللہ کو پہچانتے تھے نہ رسول کو۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، نیک کاموں کا حکم دیا، بری باتوں سے منع کیا، ہر بری بات سے باز رکھا، ہر بھلائی پر آمادہ کیا۔ قحط کے زمانے میں جبکہ دوسرے شہروں کے لوگ بھوکوں مر رہے تھے، انہوں نے ہمارے پیٹ بھرے۔ غرض ہم کن کن خوبیوں کو یاد کریں اور کس کس بات کا رونا روئیں؟ بھلا ہم ایسے شفیق، مربی اور رحم دل بادشاہ کو بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ وہ بھولنے کی چیز ہیں۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کے مصر میں آنے سے جو خوشی ہمارے سردار کو ہوئی تھی اور جس قدر ہم سب خوش ہوئے تھے،
وہ آپ کو معلوم ہے؟ بس اس شہر کو اپنا شہر سمجھیے اور لوگوں کو اپنا خادم جانیے۔ کنانی خاندان بنی اسرائیل کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور اسی لقب سے مشہور ہوا۔ یہ خاندان زمانے تک ایک حالت میں رہا اور مصری ان کی فضیلت کو سمجھتے رہے اور ان کی عزت کرتے رہے۔ جب تک یہ خاندان شرف و عزت میں نیکی اور صلاحیت میں ممتاز رہا، مصریوں کے دلوں پر ان کی حکومت رہی اور پورا مصر ان کا گرویدہ رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے، عادتیں خراب ہو گئیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سیدھے راستے پر چلانا، اللہ کی عبادت پر مائل کرنا بھول گئے اور دنیا کی آرائش اور اس کی زیب و زینت پر فریفتہ ہو گئے اور دنیا پر ایسے گرے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے۔ جب یہ دین سے غافل ہوئے تو دنیا والے ان کو بھولے، یہ دنیا کی طرف لپکے تو دنیا ان سے بھاگی۔ انہوں نے دین کو فراموش کر کے اللہ سے غافل ہو کر دنیا پسند کی تو دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اب حسب و نسب کے سوا کوئی شرف ان میں باقی نہ رہا۔ خوبیوں کی جگہ برائیوں نے لے لی، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ ہو۔ مالداروں پر حسد کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، بے کس و مجبور پر ترس نہ کھاتے تھے۔ غرض یہ کہ ہمدردی محبت سے کوسوں دور اور انسانیت سے بالکل بہرا ہو گئے تھے۔ مصریوں کا قاعدہ تھا کہ جو دوسرے شہر سے آتا تھا، خواہ مصر میں اس کی عمر تمام ہو جائے اور اس کی نسلیں گزر جائیں، مصری اس کو پردیسی ہی سمجھتے تھے۔ اسی طرح کنانی خاندان کو بھی مصریوں نے پردیسی سمجھا اور اپنی سابقہ عادات کے مطابق ان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، گویا کبھی جان پہچان ہی نہ اور کبھی ان سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! زمانے کا انقلاب اور دنیا کی بے ثباتی چند ہی دنوں بعد مصری حضرت یوسف علیہ السلام کی مہربانیوں اور ان کی شفقتوں کو بھول گئے اور ان کے خاندان سے آنکھیں پھیر لی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل خدا کو بھولے۔ وہ خدا کو بھولے تو دنیا ان کو بھولی۔ انہوں نے دینی خوبیوں کو چھوڑا تو دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے غریبوں کو حقیر سمجھا، بے کسوں کی مدد نہ کی تو دنیا نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی کی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہوں نے یک کے بعد دیگرے حکومت کی اور ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کے تخت پر فرعون کی منحوس قدم آئے۔ یہ بادشاہ بہت مغرور، سرکش اور بڑا ظالم تھا۔ اپنے آگے کسی کی کچھ حقیقت نہ سمجھتا تھا، اپنے کو خدا سمجھتا تھا۔ کہتا تھا، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میری پرستش کرو، میرے آگے سر جھکاؤ، میری اطاعت اور عبادت کرو۔ فرعون کو اپنی سلطنت پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے محل دو محلوں پر ناز تھا، اپنی قوت و طاقت پر فخر تھا۔ لوگوں سے کہتا تھا، یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، دریائے نیل میرے محلوں کے نیچے اٹکلیاں کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، نبی زادے تھے، مسلمان تھے، حق پرست تھے۔ ہزار ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، عادتیں خراب ہو گئی تھیں، لیکن ایمان تو سلامت تھا۔ وہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر فرعون کی بندگی کیوں اختیار کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے سے منہ موڑ کر اس نافرمان سرکش کی اطاعت کیوں کرتے؟ فرعون ایسا بد دماغ آدمی تھا کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ بنی اسرائیل کس کی اولاد ہیں۔ ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہ پیدا ہوا کہ یہ نبی زادے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کا خاندان ہے۔
یہ خاندان اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم و تکریم کی جائے، یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ توبہ، وہ کیا سمجھتا جس کے دماغ میں یہ سمائی ہو کہ ہم چو من دیگرے نیست، وہ دوسروں کب خاطر میں لا سکتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ قبطی شاہی خاندان سے ہیں، یہی حکومت کے لائق ہیں اور انہی کو حکومت کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان سے ذلیل اور بدتر سے بدتر کام لیتا، گھوڑوں گدھوں کی خدمت کراتا، بوجھ اٹھاتا، مزدوری کرواتا، اجرت اتنی ہی دیتا تھا جو دن بھر کو کافی ہوتی، بس۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو تمام قبطیوں نے اس کی اطاعت قبول کی، اس کو اپنا معبود سمجھے، اس کے آگے سر جھکایا، اسی سے مرادیں مانگی، لیکن بنی اسرائیل سے کوسوں دور رہے۔ فرعون کو جب اس کی خبر لگی کہ بنی اسرائیل اس کی خدائی کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے، اس کی معبودیت کے منکر ہیں، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دن رات نت نئی تکلیفیں پہنچانے لگا اور سخت سے سخت سزائیں دینے لگا۔ ایک مرتبہ ایک نجومی فرعون کے پاس گیا اور کہا، اے بادشاہ، مجھے ستاروں کی گردش سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ان قریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا تخت و تاج الٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر بڑا بدحواس ہو گیا اور بدحواسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا اور دیوانہ وار تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ یہ ترکیب جو اس کی سمجھ میں آئی تو اس کی جان میں جان آئی اور اطمینان کا سانس لیا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے گھروں پر پہرا لگا دو، ہر طرف سے ان کے گھروں کو گھیر لو، اور جیسے ہی سنو کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو فوراً قتل کر دو۔ فرعون کے حکم کی دیر تھی، حکم ملتے ہی بنی اسرائیل کے گھروں پر زبردست پہرا لگ گیا اور بے پناہ قتل عام شروع ہو گیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ ہم مالک ہیں، ہم قادر ہیں، ہمیں سارے اختیارات حاصل ہیں، ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جسے چاہیں قتل کریں اور جسے چاہیں چھوڑ دیں، کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں، دم مارنے کی طاقت نہیں۔ بنی اسرائیل نے اس نادری حکم کو سنا اور بے زبانی اور صبر و تحمل کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا اور اپنی آنکھوں سے فرعون کی قربان گاہ پر اپنے معصوم بچوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ بھیڑ بکری کی طرح بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ماں باپ، عزیز و اقارب صبر و سکون کے ساتھ یہ کریہا منظر دیکھ رہے ہیں۔ مجال ہے کہ اف کر لیں، طاقت ہے کہ دم مار لیں۔ بے بولے تو یہ آفت آئی تھی، بولتے تو نہ جانے کیا ستم ڈھائے جاتے۔ شیر، ببر شیر، بھیڑیے اور ریچھ جنگلوں میں مست پھرے، سانپ بچھو لوگوں کے گھروں میں ٹھکانے بنائیں، کسی کو ڈسیں، کسی کو کاٹیں، مگر وہ بے خوف ہیں، ان سے کوئی نہیں بولتا، ان کے مارنے کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور بنی اسرائیل کے بچے فرعون کی سلطنت میں ایک دن زندہ نہ رہ سکیں۔ افسوس، ہزارہ بچے والدین کی آنکھوں کے نور اور دل کی راحت انہی کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو کوئی بنی اسرائیل کے دل سے پوچھے کہ ان بے گناہ معصوم خوبصورت بچوں کے قتل سے تمہارے دلوں پر کیا گزری؟ اور یہ پوچھنے کی بات نہیں، ہر ماں باپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ بنی اسرائیل کے لیے کتنے رنج و صدمے کا اور کیسے دکھ درد کا تھا۔
بنی اسرائیل بیچارے اس بدبخت فرعون کے ہاتھوں اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پہلے ہی نیم جاں ہو چکے تھے۔ اس مصیبت نے تو اور جان پر بنا دی اور ان سے کچھ کرتے نہ بنا۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔